الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے مسئلہ موت و حیات کے سلسلہ میں پہلا درس ہو چکا ہے، جس میں مسئلہ تھا کہ موت کی حقیقت کیا ہے. اس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تمام محدثین، تمام فقہا، تمام اہل لغت اور تمام طبقات امت کے اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ موت عرفی نام ہے ابانۃ الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، کہ روح کا جسم سے ظاہری طور پہ بھی تعلق ختم ہو جائے اور باطنی طور پہ بھی تعلق ختم ہو جائے، اس کا نام موت ہے. اس مسئلہ میں پوری امت کے تمام طبقات متفق ہیں، چاہے وہ اہل لغت کا طبقہ ہو، چاہے وہ اہل فقہ کا طبقہ ہو، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اصحاب ظواہر ہوں، چاہے وہ متکلمین کا طبقہ ہو، علماء عقائد کا یا محدثین کا طبقہ ہو، اس امر پہ تمام امت متفق ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے. تعبیریں مختلف کی ہیں، تعبیر کلمات الگ الگ ذکر کیے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ موت عرفی کا معنی ہے روح کا بدن سے ظاہری تعلق بھی ختم ہو جائے اور باطنی تعلق بھی ختم ہو جائے. اگر کچھ علماء تک میری بات پہنچے اور وہ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو دو مقام ہیں قرآن پاک کے، وہاں پر آپ کوئی تفسیر اٹھا کے بیٹھ جائیں، کسی مفسر کی تفسیر. ایک مقام ہے یہی اللہ یتوفی الانفس،
ایک مقام ہے سورۃ الملک کا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو وہاں جو لفظ آیا خلق الموت، اس الموت کا معنی پہ سب مفسرین خازن اٹھاؤ، معالم اٹھاؤ، روح المعانی اٹھاؤ، کوئی تفسیر بھی اٹھاؤ گے، اور تفسیروں کے بھی کئی طبقات ہیں، ہر طبقہ کی تفسیر میں یہی ہوگا کہ موت نام ہے انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ اب وہاں مفردات راغب میں آیا ابانۃ الروح یا انقطاع تعلق الروح، معنی دونوں کا ایک ہے کہ ابانہ کا معنی بھی ہوتا ہے جدا ہونا، جدا کر دینا، جدا ہونا، اور انقطاع کا معنی بھی ہوتا ہے کٹ جانا۔ اب ہے اس کے مفہوم میں کوئی فرق؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض مولوی دھوکہ دیتے ہیں دوسرے الفاظ دکھا کر، دیکھو جی یہاں ابانہ کا لفظ آیا، وہاں انقطاع کا لفظ آیا، تو یہ کوئی اختلاف بن گیا۔ تعبیر جدا ہے لیکن بات ایک ہے، ابانہ کا معنی بھی جدا کرنا اور انقطاع کا معنی بھی کٹ جانا، کاٹ دینا، تو ایک ہی معنی ہے۔ تو انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ اب ایک لفظ سمجھنا ہے، اور گزشتہ درس اتنا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی جس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر فرد بشر کی موت اس کی ایک ہی یہ صورت ہے، روح کا بدن سے جدا ہونا، منقطع ہونا۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے آیات بھی پیش کی، اور مختلف سورہ واقعہ کی آیت بھی، سورۃ الفجر کی آیت بھی، سورۃ النحل کی آیت بھی، اور اس میں بالخصوص حضرات انبیاء اور مقربین پر بھی موت اسی صورت میں آتی ہے کہ ان کی ارواح بھی بدن سے جدا ہو جاتی ہیں۔ شہداء پر بھی موت کی یہی حقیقت ہے کہ ارواح بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو وہاں ہر انسان اور ہر فرد بشر کی موت کا یہ قانون گزشتہ درس میں گزر گیا، اس پہ آیات بھی گزر گئی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ ہوگا دوسرے نقطہ پر کہ یہ جو جدائی ہوئی ہے، یہ جدائی کب تک رہے گی؟ روح کا بدن سے جدا ہونا ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ یہ ظاہراً باطناً ابھی میں سمجھاؤں گا کہ ظاہراً کا کیا معنی ہے اور باطناً کا کیا معنی ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لو کہ یہ جو موت سے روح بدن سے جدا ہوئی ظاہراً بھی اور باطناً بھی، تو روح اور بدن کی یہ جدائی رہے گی کب تک؟ کب تک روح اور بدن کی یہ جدائی رہے گی؟ قانون اور ضابطہ اور عادت کیا ہے؟ تو یاد رکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت نفخہ ثانیہ، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کی ارواح ان ابدان کے اندر واپس آئیں گی، اور ارواح کا ان ابدان میں کیا ہوگا؟ اعادہ۔ اعادہ کا معنی ہوتا ہے دوبارہ آنا۔ دوبارہ روح کب آئے گی؟ جب قیامت قائم ہوگی، اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، انبیاء کی ارواح بھی تب ان کے ابدان اقدس، ابدان مبارکہ میں داخل ہوں گی، شہداء کی ارواح بھی تب ان کے ابدان مقدسہ میں داخل ہوں گی، مومنین کی ارواح بھی، اور جس پر بھی موت آئی ہر فرد بشر کا یہ قانون کہ موت سے جو جدائی ہو گئی روح اور جسم کی، یہ قیامت کے دن جا کے ختم ہوگی، اور قیامت بھی نفخہ ثانیہ پر وہ ارواح پھر ان ابدان کے اندر آئیں گی، چاہے وہ پیغمبر کی روح ہو، شہید کی روح ہو، مومن کی روح ہو، یا کسی کافر کی روح ہو، جو بھی انسان ہے ان کی ارواح آئیں گی کب؟ بدن میں، قیامت والے دن۔ اب یہ مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، جبکہ جو ہمارے مد مقابل ہیں
اس مسئلہ میں اہل تشیع ہیں شیعہ، اور ایک طبقہ بریلوی حضرات کا، اور ایک طبقہ ہے ہمارے بعض للڑ دیوبندی، اہل بدعت دیوبندی۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ بریلوی حضرات نے تو کام قریب سے ختم کیا، اس نے تو کہا آن کی آن موت آتی ہے وعدہ الہی پورا کرنے کے لیے، پھر روح واپس آ جاتی ہے۔ آن کی آن، ایک گھڑی چند سیکنڈوں کے لیے موت آتی ہے، پھر اسی طرح زندہ ہے، آن کی آن موت۔ لیکن یہ ہے کہ بریلوی طبقہ میں اب تک مجھے کوئی ایسا عالم نہیں ملا جو روح نکلنے کا قائل نہ ہو۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے دیوبندی حضرات ہیں جو کہتے ہیں روح نکلی نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ روح اصل اختلاف ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے موت کی حقیقت سے۔ بریلوی اور شیعہ میں کوئی ایسا مولوی میں مجھے نہیں ملا، نہ ان کی کسی کتاب میں کوئی حوالہ ملا جن کا یہ نظریہ ہو کہ انبیاء کی ارواح یا ائمہ کی ارواح نکلتی نہیں، اندر اندر حبس ہو جاتا ہے، برتن اور چراغ کی مثال۔ یہ خوبصورت مذہب جو ہے یہ موجودہ دیوبندی حضرات کا ہے۔ ہدایت الحیران میں اس پر علماء دیوبند کا اجماع لکھا ہوا ہے کہ یہ علماء دیوبند کا اجماعی نظریہ ہے، اور بھی بڑے حوالے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک عوامی طرز ہے، میں نے آپ کو صرف قرآن سمجھانا ہے، لیکن تھوڑا یہ بھی بتانا ہے کہ لوگ برادری ہماری کیا کہتی ہے۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہے کہ روح آئے گی کب، تو ایک طبقہ تو کہتے ہیں نکلی نہیں، پھر ان میں جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں نکلی ہے لیکن دفن کے بعد پھر روح آ گئی بدن میں۔ اچھا، اس مسئلے میں انبیاء کی بات نہیں ہے یا شہداء کا مسئلہ بھی نہیں۔ اس مسئلہ میں ہمارا فریق مخالف، چاہے یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے مارکیٹ، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ہر کافر کی روح بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ ہر مومن، ہر ہندو، سکھ، مجوسی، مشرک، منافق، ہر ایک کی روح دفن کے بعد سب کی ارواح بدن کے اندر ہے۔ جہاں کوئی انبیاء وغیرہ کی تخصیص نہیں ہے، شہداء کی کوئی تخصیص نہیں، یہ کہتے ہیں ہر مردے کی روح واپس آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے تو شور ڈالتے ہیں نا حیات النبی حیات الانبیاء، جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کافر، ہندو، ٹرمپ اور اس طرح کے موذی، ان کی روحیں بھی پھر بدن کے اندر ہیں، اور بدن کے اندر وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ تو پھر ایک سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر کافر قبر میں زندہ ہے اور وہ بھی ہے باعادہ روح واپس آ گئی، ہر مشرک قبر میں زندہ ہے روح کے لوٹانے کے ساتھ، ہر منافق قبر میں زندہ ہے روح کے اعادہ کے ساتھ، تو پھر دوستو بزرگوں تم حیات النبی کا نام کس عنوان سے لیتے ہو یا حیات انبیاء کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ تو ہماری جو دوسری برادری ہے تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرنے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ بات کریں گے، اب پیروں کی بلیوں پہ بات نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھو یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھایا اور جاتا ہے، منوایا اور جاتا ہے۔ تو یہ جتنے حضرات ہیں ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ ہر کافر روح کے اعادہ کے ساتھ قبر میں زندہ، روح کے لوٹنے کے ساتھ، روح اس کی بھی بدن میں ہے۔ باقی حیات الانبیاء، حیات شہداء کا شور کیوں ڈالا؟ کہ اس سے ذرا لوگوں کو دھوکہ اچھی طرح مل سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کسی کو کہیں جی یہ جو ہے نا اشاعت والے یہ تو ابو جہل کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، تو اتنی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کہیں گے دیکھو جی یہ تو انبیاء کو قبر میں زندہ نہیں، اچھا انبیاء کو، تو یہ ہوتا ہے شیطان کا حربہ، اور یہ ہوتا ہے کوئی بڑے مقدس شخصیات کا نام کی آڑ لے کر اپنی بات بنوانا۔
تو یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ کس کے روح لوٹانے کے قائل ہیں؟ صرف انبیاء کے لیے؟ صرف شہداء کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے؟ ان کی 40 بلکہ 41 کتابیں بڑے بڑے حضرات کی جو میں نے دیکھی، مولانا سرفراز خان صفدر، ان کی تسکین الصدور ہے، اس پہ پورا باب ہے اعادہ روح، باب کا نام بھی ہے اعادہ روح، روح لوٹ کے آتی ہے۔ اب جب گفتگو شروع ہوتی ہے، مناظرے کی بات بن جائے یا کسی عالم کے سامنے پھنس جائے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی کافر کا نام لے یا منافق کا نام لے، وہ صرف کہتے ہیں حیات النبی، حیات الانبیاء، حیات شہداء۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو کہو تقیہ نہ کرو، یہ تقیہ اہل سنت کا شعار نہیں، یہ رافضیوں کا شعار ہے۔ کھل کے ذرا اپنا مذہب تو بتاؤ نا کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا۔ اور میں انشاءاللہ جب ان کی دلیل آئے گی آپ کو بتاؤں گا، دلیل بھی وہ پیش کرتے ہیں جہاں کافر کی روح لوٹنے کا ذکر ہے، وہ تو اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، ہمارے نزدیک کسی کی روح بھی اس بدن کے اندر قیامت سے پہلے عادتاً لوٹتی نہیں۔ ہاں خرق عادت کا معاملہ جدا ہے، خرق عادت اور عادت کا فرق بھی میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتا دوں گا۔ عادت اور ضابطہ اور قانون یہی ہے۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر میت، بولو شاباش، ہر میت میں کون کون ہے؟ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ابو جہل ہو، اس کی دفن کے بعد روح اس بدن کے اندر آتی ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ سمجھے کہ اب تک یہ چھپاتے تھے، سٹیجوں پہ نہیں لاتے تھے، مناظروں میں بھی وہ کہتے جی ہم تو تعلق کے قائل ہیں، تعلق مانتی، اور تعلق پر بھی جب مطالبہ ہوتا ہے اس پہ نسکتی پیش کرو تعلق پر، تو کیسے جی بزرگوں نے لکھا ہے۔ پھر جب بزرگوں کی لکھت پیش کرو گے نسکتی نہیں تو وہ مسئلہ قطعی ہوگا۔ بھئی بزرگوں کی عبارتوں سے مسئلہ پکا بن جاتا ہے، قطعی تو نہیں۔ جب وہ خود مسئلہ ہی قطعی نہیں ہے تو پھر اس پہ لڑنے کا کیا مطلب، پارٹیاں بنانے کا کیا مطلب، امت کو لڑانے کا کیا فائدہ؟ تو بات وہ کرو نا جس میں کم از کم کچھ جان ہو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اب تک یہی کہتے تھے، اب الحمدللہ بچے تو بڑے، اب کچھ لمبی داڑھی والے انہیں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا جی ہم تو روح لوٹنے کے قائل ہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا، حالانکہ پیچھے ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی ان میں ہمارے پنجاب میں انہوں نے طے کیا آئندہ اعادہ روح کی بات نہیں کریں گے، تعلق کی بات کریں گے۔ لیکن یہ بھی خیبر پختونخوا والوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے صاحب بتا دیا، اس معاملے میں تکیہ نہیں کیا۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں روح لوٹتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کم از کم عقیدہ چھپایا تو نہیں نا۔ بھئی عقیدہ ہوتے ہی وہ ہے جس کو چھپایا نہ جائے، اس کو کھل کر بیان کیا جائے۔ اب آؤ جی، ظاہراً اور باطناً کا کیا معنی ہے؟ یہ بار بار پڑھو گے، انقطاع تعلق الروح عن البدن عن الجسد ظاہراً و باطنا۔ آپ زندہ بیٹھے ہیں تو آپ کی روح دو کام کر رہی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ حواس خمسہ، 5 حواس، آنکھیں، کان، اللہ نے 5 حواس دیے۔ مثلا آنکھیں ہیں، اس سے آدمی دیکھتا ہے، کان ہے، اس سے آدمی سنتا ہے، زبان ہے، اس سے آدمی چکھتا ہے، ذائقہ معلوم کرتا ہے، اور ناک ہے، اس سے آدمی سونگھتا ہے، اور پورے وجود میں قوت لمس ہے جس سے آدمی ٹٹولتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ تو یہ کل کتنے حواس ہیں؟ 5۔ یہ 5 حواس ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری چھٹی حص، وہ چھٹی حص شیطان ہے۔
چھٹی حص نہیں، اللہ نے کتنی حصے رکھی ہے؟ 5۔ یہ 5 حواس سے۔ اب روح تمہارے اندر موجود ہے، آپ زندہ موجود ہیں، تو روح 2 کام کر رہی ہے۔ ایک ظاہری کام وہ یہ ہے کہ آپ کے حواس یہ کام کر رہے ہیں، حواس فعال ہے، کام کر رہے ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ناک پہ کوئی چیز رکھے تو آپ سونگھ کے بتا سکتی ہیں کہ اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ ٹٹولے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جسم سخت ہے یا نرم ہے۔ تو اسی طرح زبان پہ رکھے آپ بتا سکتے ہیں اس کا ذائقہ کیسے ہے۔ اس کی لمبی وضاحت میں کروں تو لمبا وقت لگ جائے گا، یہ چیزیں چونکہ محسوس ہیں۔ اب یہ جو حواس سے 5 ہیں، 5 ہاتھ سے، ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ادراک۔ اس کا نام کیا ہے؟ ادراک۔ یہ سبق ہے، آپ بھی پڑھیں، اس کا نام کیا ہے؟ ادراک۔ حواس سے 5 سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ادراک۔ تو روح کا یہ کام ہے کہ آپ کے بدن کا ادراک بحال ہے۔ اب ادراک کا میں لفظ بولوں آپ سمجھ جائیں، کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا سونگنا، زبان کا چکھنا، قوت لامسہ کا محسوس، لامس چونا، محسوس کرنا، یہ حواس آپ کے چل رہے ہیں۔ اور آپ کی جو حرکت ہے وہ اختیاری ہے، آپ چاہے ہاتھ اوپر کریں، چاہے کریں نیچے، چاہے کریں تو یہ چائے پیئیں لیکن میرے والی نہیں پینی۔ یہ ہے ظاہری تصرف روح کا۔ اور ایک تصرف ہے باطنی کام۔ وہ باطنی کیا ہے کہ آپ کی نبض چل رہی ہے، خون جاری ہے، اس کو کہتے ہیں حیات۔ حیات، آپ کا جسم اسی طرح تر و تازہ ہے، نبض جاری ہے، اندر کی مشینری کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہے روح کا باطنی کام۔ جب آدمی پر نیند آتی ہے تو روح ایک کام چھوڑ دیتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ظاہری تصرف۔ ظاہری کام چھوڑ دیتی ہے، تمہارے حواس معطل ہو جاتی۔ نیند میں، حالت نوم میں، کوئی نیند عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نوم۔ حالت نیند یا نوم میں سننا بھی ختم، دیکھنا بھی ختم، سونگنا بھی ختم، ٹٹولنا بھی ختم۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن ایک کم روح کا باقی ہوتا ہے، اور وہ آپ کی نبض چل رہی ہے، رگوں میں خون چل رہا ہے، نظام ہضم آپ کا چل رہا ہے، اور کروٹیں بھی بدل رہا ہے، کبھی یوں کبھی یوں، اور اس کے لیکن اختیاری نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا، کئی آدمی وہاں سوئیں گے اور صبح ماشاءاللہ وہاں سے اٹھیں گے، وہ ساری رات پھرتے رہے، لیکن ادراک ظاہری جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ تو نیند میں روح نے ایک کام چھوڑ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں انقطاع ظاہری، ابانہ ظاہری۔ لیکن ایک کام باقی ہے، وہ ہے حیات۔ حیات باقی ہے، ادراک باقی نہیں ہے۔ اب جب موت آ گئی تو اب بدن میں دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، ادراک بھی ختم ہو گیا اور حیات بھی ختم ہو گئی۔ ادراک یہ ظاہر تھا، حیات یہ باطن تھی۔ اسی کو علماء بولتے ہیں ابانت الروح عن البدن ظاہرا و باطنا۔ موت نام ہے روح کا، ظاہری تعلق بھی ختم ہو جائے اور باطنی تعلق بھی ختم ہو جائے۔ میں نے عرض کر دیا ظاہری تعلق کیا ہے، وہ ادراک ہے، اور باطنی تعلق حیات ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی؟ باطنی تعلق کیا ہے؟ حیات۔ اب نیند میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ختم ہوتی ہے، ادراک ختم ہوتا ہے۔ کیا ختم ہوتا ہے؟ اچھا پہلے سوچ لو ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی اچھا، ابھی مولویوں نے اس میں بھی جھگڑا ڈالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سویا ہوا بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی سونگتا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ کون سا ادراک ختم ہوتا ہے؟ ادراک کے دنیاوی، دنیا کا ادراک ختم ہو گیا۔
لیکن نیند میں ایک عالم مثال کا ادراک ہے. خواب میں کوئی مکے پہنچا ہوا ہے، کوئی مدینے، کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، اور کوئی جناب لڑ رہا ہے. کوئی طالب علم ہو، اس نے کان پکڑے ہوئے ہیں. کوئی جناب ہوٹل پہ پہنچا ہوا ہے. کوئی نیند کے اندر خواب میں ضربہ یضربو کے رٹے لگا رہا ہے. یہ کان نہیں سن رہے، یہ آنکھیں نہیں، یہ ادراک ختم. لیکن نیند کی حالت میں بھی ایک ادراک ہے جو عالم مثال کا ادراک ہے، وہ دنیا کا ادراک نہیں ہے. تو موت سے، نیند سے دنیا کا ادراک ختم ہوا، عالم مثال کا ادراک شروع ہو گیا. اسی طرح موت سے دنیا کا ادراک ختم ہوا. دنیا کی بات سن نہیں سکتا، دنیا کی چیز دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی چیز سونگ نہیں، یہ ادراک ختم ہوا اور عالم برزخ کا ادراک شروع ہو گیا. نوم میں دنیاوی ادراک ختم تو عالم خواب کا ادراک شروع ہو گیا. موت میں دنیا کا ادراک ختم تو عالم برزخ کا ادراک شروع ہو گیا، دوسرے جہان کا. تو یہ اصل میں حقیقت سمجھا رہا ہوں کہ ظاہراً بھی انقطاع ہے، باطناً بھی انقطاع ہے. اب یہ انقطاع، اس کا نام ہے موت. اس انقطاع کا نام کیا ہے؟ موت. اب یہ موت رہے گی کب تک؟ موت کب تک چلے گی؟ یہ مسئلہ ہے. میں نے بتا دیا موت چلے گی قیامت تک. قیامت کے دن پھر جب روح بدن میں آئے گی، اس کا نام ہے بعث. کیا نام ہے؟ بعث. با عین سا، بعث. اس کا نام بعث ہے، اس کا نام موت ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے قرآن ہے، سورہ زمر ہے اور آیت نمبر ہے 42، 418 صفحہ. جی سب ساتھی دیکھیں، چادروں کے اندر لپٹے نہیں، سردی ختم ہو جائے گی. ذرا آیت دیکھیں. اس آیت میں پورے مسئلے ہیں. ایک تیسرا مسئلہ بھی آیا ہوا ہے جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مردے میں دنیا کا ادراک نہیں ہوتا. دنیا والوں کا نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے. پانچوں آواز دنیا کے اعتبار سے معطل ہو جاتی ہیں. یہ تیسرا نقطہ آئے گا. اس آیت میں تینوں باتیں آئیں گی. دیکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی یتوفا. توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا، پورا پورا لے لینا. اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، اس کا نام کیا ہے؟ توفی. اور توفی کے 3 فرد ہیں. موت کو بھی کہتے ہیں توفی، کیونکہ موت میں ادراک اور حیات پوری پوری لے لی جاتی ہے، روح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے، کوئی کرنٹ نہیں چھوڑا جاتا. اس لیے موت کو بھی کیا بولتی ہیں؟ توفی. اور دوسرا، نیند کو بھی توفی بولتے ہیں، کیونکہ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں ادراک پورا پورا لے لیا جاتا ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا پورا. اخذ الادراک کے وافین، پورا ادراک لے لیا جاتا ہے. اس لیے نیند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ توفی. اور پورے زندہ آدمی کو اٹھا لیا جائے، اس کو بھی کہتے ہیں توفی، کیونکہ اب روح مع الجسد اس کو اٹھا لیا گیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ توفی. اب یہ جو ہماری للڑ برادری والے بدعت ہیں، ان کو توفی کا معنی نوم میں سمجھ نہیں آیا، اور مرزا قادیانی کو روح مع الجسد والی توفی سمجھ نہیں آئی. تو بعض لوگوں نے جہاں ڈنڈی ماری کہتے ہیں توفی کا معنی صرف موت ہے. صرف موت نہ، توفی کا معنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. اور صورتیں اس کی 3 ہیں. کبھی ادراک پورا لیا جاتا ہے، کبھی ادراک اور حیات دونوں چیزیں پوری لے لی جاتی ہیں.
اور کبھی روح اور جسم دونوں کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ، اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کو انی متوفی کا، علماء جانتے ہیں متوفی کا کہ آگے کیا ذکر کیا؟ رافعو کا. یہ رافعو کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ متوفی کے 3 معنی بن رہے تھے، اور قرآن کی عادت ہے کہ قرآن خود اپنا معنی معین کرتا ہے. رافعو کا یہ تعیین و احد المعانی، 3 معنوں میں سے ایک معنی کو معین کیا. میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی زندہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہ تو قرآن نے خود معنی کی ہے. خیر اب دیکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی پورا پورا لیتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ روح، لیکن موت والی توفی کیا ہے؟ پورا پورا روح حیات دونوں لینا. اس کو کہتے ہیں زیتا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بعض لوگ جہاں کہتے ہیں جی روح کو موت، میں نے کہا ہاں بالکل، لیکن روح کی موت ہے. موت الروح ہے، روح کی موت ہے، روح کا بدن سے جدا ہو جانا. اور بدن واپس بدن کی طرف آنے نہیں دیتے. اب یہ قرآن ہے بھائی، کوئی ترجمہ اٹھا لو، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا لو، سب مفسرین نے ایک معنی کیا فَيُمْسِكَ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، اللہ بدن کے اندر اس روح کو واپس نہیں آنے دیتا. فَيُمْسِكُ الَّتِي، روک لیتا ہے. امام قرطبی نے جہاں معنی کیا یُمْسِكُ الَّتِي لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت سے پہلے وہ روح بدن میں نہیں آنے دیتا. امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری والا، اس نے معنی کیا لا يردها الى البدن، یہ معنی کر رہے ہیں فیمسک کا، لا يردها الى البدن حتی ينفخ نفخۃ البعث، اس وقت تک روح بدن میں نہیں آئے گی جب تک دوسری دفعہ سور نہ پھونکا جائے. تو یہ معنی ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری، اور دوسری روح کو چھوڑ دیتا ہے نیند والے کی. اس کی جو چیز روکی تھی وہ ادراک تھا، اس کا ادراک واپس کر دیتا ہے. یرسل الاخری الی اجل مسمی، موت تک سونے والے کی روح بدن میں رہتی ہے، اور جو مر جائے اس کی روح پھر بدن میں واپس نہیں. اب یہاں کئی طریقوں پر یہ بات سے فیمسک کے معنی آپ کسی اردو ترجمہ کو دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کھل جائے گی کہ یمسک التی کا معنی ہے کہ جس پہ موت آ جائے اللہ اس کی روح کو واپس آنے دیتا نہیں. اس پہ حوالوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ویسے میں نے حوالہ اس لیے پیش کیا کہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اپنا معنی کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا معنی نہیں. 14 صدیوں کے مفسرین نے اس کا صرف یہ معنی کیا ہے، کوئی دوسرا معنی ہی نہیں کیا کہ یمسک کا معنی اللہ روح کو پھر بدن کی طرف واپس آنے دیتے نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں زندہ کے لیے ارسال اور میت کے لیے امساک ہے، اور اگر میت میں بھی روح واپس آ جائے تو امساک اور ارسال کا تقابل ٹوٹ جائے گا، اور جب تقابل ٹوٹے گا تو یہ کلام الہی پہ بہتان ہوگا، اور کلام الہی کا مقصد کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ امساک کا معنی روکنا، ارسال کا معنی چھوڑنا. اب چھوڑنا یا بھیجنا وہ کس کے لیے ہے؟ نائم زندہ کے لیے، میت کے لیے امساک ہے. اب اگر میت کی روح بھی واپس آ جائے تو میت کے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ ارسال.
تو یہ دونوں کا تقابل ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ اللہ نے یمسک کو یرسل کے مقابل ذکر کیا ہے، اگر میت میں روح واپس مانی جائے تو اس آیت کی کھلی تکذیب اور انکار ہوگا۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو۔ باقی اس پر تو ماشاءاللہ جہاں الفرقان میں حوالے ہی حوالے ہیں۔ آپ کو میں صرف مشورہ دوں گا، بیان القرآن حضرت تھانوی کی تفسیر اٹھا لینا۔ میں ذرا ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، تھانوی صاحب کو تو سارے مانتے ہیں نا۔ بیان القرآن حضرت تھانوی کی اس تفسیر، چلو یار معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی اٹھا لینا، لوگ بڑے حوالے دیتے ہیں معارف القرآن کے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی اٹھا لینا۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے بیان القرآن کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ بیان القرآن والے بزرگ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موت کی صورت میں نہ ادھر، اچھا اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا، ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ، موت کے وقت جانے قبض کرتا ہے من، بولو شاباش سمجھاتا ہوں، من کل الوجوہ، آگے معنی کرے گا، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت من بعض الوجوہ، بعض الوجوہ کا معنی حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، نیند والے کا حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، نہ حیات نہ ادراک، نہ حیات نہ ادراک۔ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں آیت کا، کوئی تفسیر شفسیر نہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی۔ تو تھانوی صاحب نے بھی کیا بتایا کہ نیند کے وقت وہ قبض ہوتا ہے من بعض الوجوہ، قبض ناقص یعنی بدن میں ادراک نہیں رہتا، حیات رہتی ہے، اور موت کے وقت ہوتا ہے قبض من کل الوجوہ۔ من کل الوجوہ کا کیا مطلب؟ کہ اس بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں۔ ادراک سمجھ گئے؟ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ کان سنتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، ناک سونگھتا نہیں، زبان چکھ سکتی نہیں۔ اب یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے، اور یہی بات حضرت تھانوی معارف القرآن میں بھی بالکل یہی بات ہے، اور ماجدی میں مواہب الرحمن حقانی، یہ ساری اردو کی تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، عربی میں بھی اسی طرح، اردو میں بھی اسی طرح۔ 14 صدیوں کے مفسرین نے اس آیت کا ایک ہی معنی کیا، دوسرا معنی بھی نہیں کیا، اور معنی یہی ہے کہ نیند میں ادراک ختم ہوتا ہے، حیات باقی، اور موت میں ادراک بھی ختم، حیات بھی ختم۔ اب اس حالت میں اللہ فیمسک مردے کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑتا ہے، کب تک؟ موت تک۔ یمسک کے لیے کوئی آگے قید ذکر نہیں، بننا نہیں ذکر کیا، اور یرسل کے لیے الی اجل مسمی کی قید بھی ذکر کی، پھر یرسل یمسک کے مقابلے۔ اب اگر مردے کی روح بھی بدن میں آ جائے تو ایک تو امساک اور ارسال کا تقابل باطل ہو جائے گا، اور دوسرا الی اجل مسمی کی قید بھی باطل ہو جائے گی، جو نائم زندہ کے لیے ہے اور مردہ کو مطلق رکھا ہے فیمسک التی، وہاں الی اجل مسمی کی قید نہیں، یا الی ثلاثت ایام کی قید نہیں، یا الی دفن کی قید بھی نہیں ہے، وہ چلے گا اپنے مقام پر۔ انہی دو نقطوں کی وجہ سے سب مفسرین نے کہا قیامت تک روح بدن میں واپس آ سکتی، یہ اس آیت کا معنی ہے میرے بھائیو۔ ہم ایسے نہیں جھگڑا ڈر رہے، اس آیت کو کوئی حل کر کے دکھائے، یہ معنی ہے، اور حل اپنی طرف سے شیطانیاں کر کے نہیں۔ 14 صدیوں میں مفسرین نے جو قرآن کا معنی کیا وہی کوئی دوسرا معنی کر کے دکھائے۔ ایک اب جہاں پر ایک نقطہ سمجھنا ہے، جہاں الانفس،
الانفس، انفس پہ الف لام آ گیا، اور سب علماء جانتی ہیں کہ جب جمع پہ الف لام آئے تو وہ ہوتا ہے استغراق کا، سب کو شامل ہوتا ہے، اور یہ ادات عموم میں سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انبیاء کو نکالنا چاہے یا امام الانبیاء کو الانفس کے الف لام سے، تو اس کے ذمہ ہے نص قطعی پیش کرنا کہ اللہ کے نبی اس سے خارج ہے یا انبیاء اس سے خارج ہے۔ اللہ نے فرمایا جس پر بھی موت آتی ہے اس کی روح کو میں روک دیتا ہوں، بدن میں واپس کرتا نہیں ہوں۔ اب آؤ جی سورہ المومنون، وہ آیت بھی دیکھ لو، سورہ المومنون 24واں پارہ اور آیت نمبر 15-16۔ وہ تو المومن ہے، مومنون 18، المومنون 18۔ ہاں تم نے لقمہ دیا، میں نے آپ کا لقمہ سنا نہیں ہے۔ 18 سورہ المومنون آیت نمبر 15 اور 16۔ صفحہ 309۔ جب میں بول جاؤں تو سارے بعد میں بولا کریں تو انشاءاللہ پھر اشتباہ نہیں ہوگا۔ کتنا صفحہ نمبر؟ 309 بھائی۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا۔ دیکھو ہم جو بھی آیت پیش کر رہے ہیں قانونی آیت ہے، وہاں پر اللہ یتوفی الانفس، قرآن نے تمام بنی آدم کا قانون بیان کیا، ہر فرد بشر کا۔ اب یہاں پر بھی ہر فرد بشر کا قانون ہے، خیال سے دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے الانسان، توجہ ہے قانونی آیت ہے، الانسان، انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ، پھر پیدا کیا ہم نے اس کی نسل کو نطفۃ، نطفہ سے، فی قرار مکین، فی قرار مکین، مضبوط ٹھہرنے والی جگہ کے، مضبوط جگہ کے، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ کو، علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر پیدا کیا ہم نے جمع ہوا خون کو، یعنی بنا دیا ہم نے جمع ہوا خون کو، مضغۃ، چبائی ہوئی بوٹی، مضغۃ، چبایا ہوا لقمہ، بوٹی جس کو چبایا جائے اس کو کہتے ہیں مضغہ۔ تجھے مضغہ اس لیے کہا، اس لفظ کو دیکھ کر ایک بہت بڑا سائنسدان مسلمان ہوئے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ مضغہ عام بوٹی کو نہیں کہتے، چبائی ہوئی بوٹی۔ وہ اسی پہ تحقیق کر رہا تھا، جنین پر، جنین وہ بچے پر جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ تو اس نے جب اپنی لیبارٹریوں میں چیک کیا، ادھر قرآن سامنے رکھا ہے، جتنے گورے ہیں انہوں نے قرآن سے پیدا اٹھایا ہے۔ سائنس جتنی انہوں نے ترقیاں کی ہیں ان کے اصل ماخذ اسلامی مصادر ہیں، اور اسلامی مصادر سے اس نے آگے ترقی کی ہے۔ یہی بات تو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ دیکھی کتابیں اپنے آبا کی جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا، وہاں علامہ کا شعر ہے کہ میں وہاں یورپ میں گیا، وہاں جب ان کی لیبارٹریوں میں دیکھا کہ وہ تو ہماری کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان مولوی تو ختم پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو تعویذوں کی دکان بنا کے بیٹھے ہیں، وہ لیبارٹریوں میں بھی ہماری کتابیں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور الہاد یورپ نے
ملحد سے مسلمان بنا دیا. کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم بھی اتنے پکے مسلمان نہیں تھے، لیکن وہاں یورپ کے الحاد اور ان کے اناد کو دیکھا تو ہم بھی پکے مسلمان بن گئے اور ہمیں غیرت آ گئی. تو بہرحال یہ مضغہ پہ تحقیق کیے. مضغہ کیا ہے؟ جب وہ دوربین میں دیکھتا رہا کہ جمے ہوئے خون کے بعد وہ جو حالت بنتی ہے وہ مضغہ چبائی ہوئی بوٹی کی کیوں بنتی ہے کہ اس میں بہت ساری رگیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہراً جیسے بوٹی پہ دانت لگے ہوئے ہوں تو اس طرح چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے. تو اس میں بہت ساری رگیں شگیں پٹھے اور بھی بہت سارا مواد شروع ہو جاتا ہے اس بوٹی میں، تو اس کا نقشہ جو لگتا ہے جیسے چبائی ہوئی بوٹی. تو اسے فوراً کہا اوہو یہ محمد کے پاس تو بڑی خوردبین تھی. وہ ساتھ جو بیٹھا تھا اسے ڈنگر، وہ خوردبین کا زمانہ ہی نہیں تھا. تو وہ تو کہا یہ کیسے پتا چلا؟ مضغہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو باریک باریک نشان ہے جیسے دانتوں کے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو پھر اس نے کہا بھئی اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے. یہ جو بنانے والا ہے اس نے بتایا. مضغہ چبائی ہوئی بوٹی کی طرح. فخلقنا المضغۃ عظاما، پس بنایا ہم نے چبائی ہوئی بوٹی کو ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پس پہنا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. ثم انشاناہ خلقا آخر. خلقا آخر، اب تک ذرا سمجھتے آؤ. یہاں تک مردہ تھا، یہاں تک نطفہ کے بعد کیا نمبر آیا؟ اعلیٰ کا جمع ہوا خون. پھر کیا بنا؟ مضغہ بوٹی بن گئی. پھر مضغہ کو ہڈیاں بنا دیا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. اب پورا وجود ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا. ابھی تک یہ مردہ ہے. ابھی میں بتاؤں گا، خیال کرنا. ابھی تک کیا ہے؟ مردہ ہے. کنتم امواتا، ابھی تک مردہ ہے. وجود تیار ہو گیا لیکن روح نہیں آئی. آگے فرمایا فخلقنا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر پیدا کیا ہم نے ایک نئی پیدائش میں. نیا دور شروع ہوا، اور وہ دور کیا ہے کہ روح پھونک دی اس کے وجود میں. اب جب تک روح نہیں تھی تو ہر چیز ساکن تھی، اور جب روح آئی تو بچہ حرکت کرنے لگا. یہ ہے خلقا آخر، وہ بچہ بن گیا، روح آ گئی. اب کیا خیال کرنا ہے؟ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. فتبارک اللہ، یوں ہوتی ہیں برکتیں. پس برکت دینے والا ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے. احسن الخالقین، سب سے بہتر صورتیں بنانے والا. برکت دیکھو کس میں برکت ڈالی. کہاں؟ وہ نطفہ سے کہاں جمع ہوا خون. پھر برکت ڈالی، وہ مضغہ بن گیا. پھر برکت ڈالی، ہڈیاں بن گئی، ڈھانچہ تیار ہو گیا. اور پھر ایسا اپنی قدرت کا کمپیوٹر لگایا. ہر جوڑ، ہر رگ، ہر پٹھا اپنے اس طرح مقام پہ فٹ کر دیا کہ اگر پٹھا تھوڑا سا حرکت کر جائے، جوڑ میں فرق آ جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، پٹھے کو پہلی حالت پہ نہیں لا سکتے، پہلے جوڑ پہ نہیں لا سکتے. یہ سارا کام کیا. اب ذرا خیال کرنا ہے. فرمایا یہ ہے تبارک اللہ، یہ ہے برکتیں دینے والا. اور تم برکتیں کہاں سے لیتے ہو؟ فلانے بابے کے نام میں برکت ہے، قبر سے برکتیں حاصل ہوں گی. نانا، یہ ہے برکتیں دینے والا. اب ذرا خیال کرنا ہے. قانون قائم کر دیا. اب روح آ گئی. اگلا جو ضابطہ ہے وہ بھی سن لو. ثم انکم بعد ذالک، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. قوم کا خطاب نہیں کیا جب تک روح نہیں آئی. غیب کے سیغے آ رہے تھے.
لیکن قوم کا خطاب کیا کہ اب روح آ گئی، انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کے سب میت بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ میت بن جاؤ گے، میت نہیں میت، میت بن جاؤ گے۔ ثم انکم، پھر یہ ثم آیا، ثم آتا ہے تراخی للزمان، یعنی مردے رہو گے، میت رہو گے، کب تک؟ فرمایا ثم انکم، آگے لفظ کیا ہے؟ یوم القیامہ، ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم قیامت کے دن تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تبعثون کا معنی زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، مدارک نے معنی کیا زندہ کیے جاؤ گے، تبعثون۔ اب دیکھو دوستو، اس سے کوئی واضح کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اتنی قطعی دلالت آیت۔ اب بھی جو مولوی کہتا ہے یہ مسئلہ تو فروعی ہے، کہ اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، ان کی نہیں، یہ فروعی شروعی مسئلہ نہیں، اتنے واضح کلمات قرآن کے، انکم بعد ذالک لمیتون، اور میت جس پہ موت ہے، موت کا کیا معنی؟ روح کا ظاہری باطنی تعلق ختم ہو گیا۔ اب یہ میت ایک لحظے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، ثم میت رہو گے، اور پھر کب موت کا زمانہ ختم ہوگا؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن، تبعثون، پھر تمہاری روحیں بدنوں میں آئیں گی۔ شرح عقائد، جو عقائد کی کتاب ہے، وہاں لکھا ہے الباس حق، الباس حق، باس کا معنی لکھا ہے اعادت الارواح الی الاجساد۔ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ارواح ان ابدان کے اندر آئیں گی۔ تم بھی کچھ ایمانیات پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ آمنت باللہ وملائکتہ، آگے آگے آگے، والبعث، ذرا اونچا پڑھو نا پتہ چلے، والبعث بعد الموت۔ یہ باس والا مسئلہ ایمان کے اندر کھڑا ہے، فروعی کہنے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ والبعث بعد الموت، اور یہ باس کب ہے؟ قیامت والے دن، یوم القیامت تبعثون۔ اور مردے کے لیے یہ قانون ہے قرآن کا، جب میت کے لیے باس کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کو زندہ کرنا، اس کو زندہ کرنا۔ اور زندہ بھی کیسے کرنا؟ روح بدن کے اندر واپس کر کے اس کو زندہ کرنا، یہ معنی ہوتا ہے باس کا۔ لیکن یاد رکھو، جب میت، موت کے بعد باس آئے، میت کے لیے باس آئے، ورنہ تو باس کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ یوم القیامت تبعثون۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا، یہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ مٹی کے خلاصے سے کس انسان کو پیدا کیا تھا؟ جی، آدم نبی ہیں؟ آدم نبی ہیں یا نہیں؟ بولو شابش۔ تو اس آیت کو شروع نبی سے کیا۔ اچھا، جتنے انبیاء ہیں وہ نسل آدم سے ہیں یا نہیں؟ سب انبیاء نسل، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ اور جہاں اللہ نے کس کا قانون بیان کیا؟ آدم اور نسل آدم کا۔ آدم کی تخلیق مٹی سے اور نسل آدم کی تخلیق نطفہ سے۔ آدم اور نسل آدم۔ اب یہاں انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل، سب، ہر فرد بشر کا ضابطہ کہ موت سے روح جسم سے جدا ہو جائے گی، اور یہ جدائی رہے گی کب تک؟ یوم القیامہ،
قیامت تک رہے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو تبعثون، پھر ارواح کو ابدان میں واپس کیا جائے گا۔ اب اس سے بھی کوئی واضح مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا یاد نکالو، سورہ حامیم مومن 24واں پارہ، سورہ حامیم مومن آیت نمبر 11، پارہ نمبر 24، 422 میں یہ اس مضمون کی 80 آیات ہیں قرآن میں، یہ بھی ذہن میں رکھو، صرف میں نمونہ دکھا رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں سورہ حامیم مومن آیت نمبر 11، مل گیا سب کو؟ قالوا ربنا، یہ جناب مشرک جہنم میں کھڑے ہیں، جہنم کا اللہ نے حال ذکر کیا، اور جہنم میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، امتنا سنتین، 2 بار مردہ رکھا تو نے ہم کو، مردہ رکھا 2 بار، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 زندگیاں دی ہمیں، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پس اب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، کیونکہ گناہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ ہر گناہ گار اس کو گناہ سمجھتا ہے، مثلا زنا ہے، ہر آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے، چوری، ڈاکہ، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو ثواب سمجھتا ہے۔ شرکیہ وظیفے، المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہے مشرک؟ قبروں پر بکرے چھترے دینا، کالے ککڑ دینا، اس کو تو تقرب سمجھتا ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں دنیا میں تو ہم اس شرک کو گناہ نہیں کہتے تھے، لیکن آج پتہ لگ گئے، فاعترفنا، اب اعتراف کرتے ہیں بے ذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اب ہم نے مان لیا، اللہ فرمائیں گے نہیں، لیکن وہ جواب ذکر نہیں کیا، آگے وجہ ذکر کر دیے، اب ایسا جرم لگ گیا، جہنم سے نکل نہیں سکتے، وہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، اذا دعی اللہ، جب اکیلے رب کی توحید کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی، کفرتم، تم انکار کرتے تھے، بَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر کوئی مشرک شرکیہ مضمون بیان کرتا تُؤْمِنُوا، تم بڑی تصدیقیں کرتے تھے، واہ جی واہ، بالکل مانتے ہیں۔ جب رب کی توحید بیان ہوتی تھی کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے، اور جب کہتے نا بابا 11ویں والا بھی حاجت روا، تے علی حجویری بھی داتا، تے دستگیر، اس وقت تو مینو تم کہتے بے شک، تو اب رہو جہنم میں بے شک، بے ایمانو ادھر ہی رہو، اب نکل نہیں سکتے، تم شرک کے مجرم ہو، اور شرک کے مجرم کو نجات نہیں مل سکتی۔ اب درمیان میں بات آ گئی، ذرا خیال کرنا، وہ کیا کہیں گے؟ ربانا، ربانا، اکاڑوی صاحب بھی ہوں گے، ربانا، اے ہمارے پروردگارا، آج پتہ لگا موتیں بھی دو اور حیاتیں بھی دو۔ دنیا میں تو ہم کہتے تھے کہ جی قبر کے اندر بھی آدمی زندہ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے، اگر قبر کے اندر بھی زندہ ہو پھر 2 موتیں 2 حیاتیں نہیں بنتی، پھر حیاتیں 3 بن جاتی ہیں، اور موتیں بھی کتنی بن جاتی ہیں؟ 3 بن جاتی ہیں۔ اب سمجھو
کیسے؟ پہلی موت ابھی آپ نے پڑھا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، جب بندے کا وجود تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں اور روح بدن میں نہیں آئی تو یہ کیا ہے؟ موت۔ یہ کیا ہے؟ موت۔ یہ پہلی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آئے گی موت کسی کو فوراً، کسی کو 60-70 سال بعد۔ یہ دنیا والی موت، 2 موتیں ہو گئیں اور 1 زندگی ہو گئی۔ اب اس موت کے بعد قیامت تک یہ میت رہے گا اور قیامت کے دن اس کی روح کو لوٹایا جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری حیات بن گئی۔ ایک حیات دنیا والی، ایک حیات قیامت والی، ایک موت ثم انشأنا والی ماں کے پیٹ میں جب ڈھانچے میں روح نہیں آئی، اور دوسری موت دنیا والی۔ کتنی بن گئی؟ 2 موتیں، 2 حیاتیں۔ اب اگر یہ ماسٹر اکاڑوی اینڈ کمپنی کا عقیدہ دیکھ لیں کہ دفن کے بعد بھی روح بدن کے اندر آ جاتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں عام مردوں کی پھر نکل جاتی ہے، پھر تو کام اور آگے چلا جائے گا۔ ابر قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، پھر گن لینا، پھر 3 موتیں، 3 حیاتیں بنتی ہیں۔ 2 موتیں، 2 حیاتیں نہیں بنتی۔ ایک ہے رافضی بزرگ، بہت بڑا کذاب اور رافضی ہے، اس کا نام ہے سدی۔ کیا نام ہے؟ سدی۔ اچھا، اس سدی نے جہاں پر کھچ ماری ہے اور اس نے بلنڈر کیا سدی صاحب نے۔ سدی چونکہ رافضی ہے اور ایسا رافضی ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتا تھا، یہ بے ایمان جلا ہوا رافضی۔ اچھا، رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے رجعت۔ رجعت کا معنی یہ ہے کہ جب مادی آئے گا، ان کے نزدیک جو مادی ہے، ہمارے ہاں مادی اور ہے، ان کے ہاں مادی اور ہے جو غار میں چھپا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا جب مہدی آئے گا امام غیب تو اس وقت آداب بھی زندہ ہوں گے اور نبی پاک اور امام بھی زندہ ہوں گے، اور جہاں پر معاذ اللہ حضرت عائشہ پہ حد جاری ہوگی معاذ اللہ، اور وہ مہدی آ کر جو اصل قرآن جاری کریں گے، موجودہ قرآن تو یہ سنیوں کا بنایا ہوا ہے، صحابہ کا لکھا ہوا ہے، یہ اصلی نہیں ہے، اصل قرآن جو ہے وہ مہدی کے پاس ہے۔ اور اس وقت اعداء اولیاء، اولیاء سے مراد اپنے امام اور اعداء سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ، یہ سارے زندہ ہوں گے مہدی کے وقت، اور ان پر قصاص حدود جاری ہوں گی۔ اس عقیدے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ رجعت۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کہ اگر رجعت والا عقیدہ مانے تو ان آیات کے صریح خلاف ہے۔ قرآن نے کتنی موتیں بتائیں؟ 2، اور کتنی حیاتیں بتائیں؟ 3۔ اگر 2، اور اگر ان کی بات مانے تو حیاتیں بھی 3 اور موتیں بھی 3 بنتی ہیں۔ تو اب اس سدی نے ڈنڈی ماری، اصل میں وہ راہ ہموار کر رہا تھا رجعت کی، تو اس نے کہا جی 2 موتیں، 2 حیاتیں، اسے گنتی بھی نہیں آئی، میرا خیال ہے پہلی کچی پہلی بھی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا 2 موتیں، 2 حیاتیں کیا ہیں؟ ایک حیات دنیا والی، پھر ایک حیات قبر والی۔ 2، ایک موت دنیا والی اور ایک موت قبر کے اندر والی۔ قبر میں بھی پھر کیونکہ پھر مسئلہ تھا قیامت کے دن زندوں کو تو زندہ نہیں کیا جائے گا، مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا ایک موت قبر والی، ایک موت دنیا والی، ایک حیات دنیا والی، ایک حیات قبر والی۔ یہ کس نے کہا؟ سدی نے۔ لیکن جتنے ہمارے محققین اہل سنت تھے جو شیعوں کی رگ رگ سے واقف تھے، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور بڑے بڑے ائمہ جو شیعوں کے زہر کے ٹیکوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے رگڑا نکال دیا سدی کا، اور یہی بات کی۔ کہتے ہیں کہ اگر سدی والا معنی کریں کہ ایک حیات قبر والی، ایک دنیا والی،
تو پھر حیاتیں 3 بنتی ہیں، 2 نہیں بنتی، ورنہ پورا کر حساب، ایک حیات دنیا والی، ایک قبر والی اور ایک قیامت والی، کتنی بن جائیں گی؟ 3 بنے گی، 2 بنے گی۔ ایک موت یہ خلقن آخر والی، جہاں تک موت ماں کے پیٹ میں ڈھانچہ روح نہیں آیا، دوسری موت دنیا والی، تیسری موت پھر روح آنے کے بعد قبر والی۔ تو موتیں بھی 3 اور حیاتیں بھی 3، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اثنتین۔ میں نے اس لیے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ جو ہماری للڑ برادری ہے یہ خیانت کے امام ہے، تو وہ تفسیروں سے کیلا آپ کو دکھائیں گے، جی یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے، لیکن کہنے والا کون ہے؟ سدی بے ایمان، جو رافضی ہے کٹر، اس نے یہ بات کی، اور ہمارے حضرات نے رد کر دیا۔ میں نے حوالہ دیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، علامہ ابن کثیر کا، ابن عطیہ اور بھی بڑے بڑے ائمہ نے۔ اور مزے کی بات ہے جو میں مانا کر رہا ہوں، یہ مانا کی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، اور خود قرآن نے کیا ثم انشأناه خلقا، آخر والی آیت ابھی میں سمجھا چکا ہوں۔ اسی لیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے علماء نے کہا کہ سورہ بقرہ دیکھو، وہ آیت بھی دیکھ لو سورہ بقرہ کی، آیت نمبر ہے 59، کیف تکفرون باللہ۔ تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ ہاں بھئی، کیف تکفرون باللہ، یہ سارے ذرا دیکھیں۔ اچھا یہ خیال رکھیں، اس مضمون کی قرآن میں 7 کے قریب آ جاتے اسی مضمون کی، تو ربنا متنا سنتین، اور اب وہ میں ساری آیتیں نکالوں گا تو کام لمبا ہوگا، بات سمجھانی ہے مضمون قرآن کا۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں، صفحہ بتاؤ بھائی، صفحہ نمبر 6، ہاں ماشاءاللہ، یعنی قرآن نے ہلنے نہیں دیا بے ایمانوں کو۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا، اور شروع میں، تاکہ قرآن کے منکر کو ابتدائی ضرب لگ جائے، اور یہ جو مولوی فروئی کرتے ہیں ان کو بھی سمجھاؤ کہ ان کو سورہ بقرہ کی تلاوت تو کرو، جنات کو نکالنے کے لیے تو کرتے ہو، اس میں بھی مسئلہ کھڑا ہے۔ اب دیکھو، کیف تکفرون باللہ، کس طرح انکار کرتے ہو؟ کتنے تعجب کی بات ہے، یہ استفہام تعجب کے لیے ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم بے جان، امواتا، کہاں اموات تھے بھائی؟ ہاں وہ جو ابھی پڑھا ہے سورہ المومنون، کنتم امواتا، تم مردے تھے، وجود تیار ہو چکا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، ڈھانچہ بن چکا تھا، روح نہیں آیا تھا، تو کیا تھے؟ امواتا، فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ 2 موتیں، 2 حیاتیں، کتنی؟ 2 موتیں، 2 حیاتیں۔ وہی وہاں جو حامی مومن میں ذکر کیا، یہاں پر بھی وہی آ گئی کہ تم مردے تھے، تمہارا ڈھانچہ بن چکا تھا لیکن روح نہیں آیا تھا، تو یہی مردہ ہونا تھا۔ پھر روح آ گیا، انشأناه خلقا آخر فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، اور ثم، پھر مردے رہو گے، ثم یحییکم۔ اگر قرآن سے پوچھنا ہے تو ثم انکم یوم القیامت، یہ وہی ثم ہے، ثم یحییکم۔ اس لیے یہاں پر بھی ابن مسعود ابن عباس نے مانا کیا ثم یحییکم یوم القیامہ،
پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ آیت اس آیت کی بھی تفسیر بن گئی۔ سورہ زمر کی آیت میں نے پیش کی جس کا معنی یہ ہے کسی مرنے والے کی روح بدن میں نہیں آتی، اس کو روک دیا جاتا ہے، قیامت تک بدن میں نہیں آئے گی۔ اور دوسری آیت میں نے سورہ المومنون کی پیش کی، اس میں بھی یہی مسئلہ تھا، نبی غیر نبی سب کی بات تھی، قانون عام کہ زندگی کے بعد تم میت بنو گے، پھر قیامت کے دن تمہاری ارواح تمہارے بدن میں آئیں گی، اس سے پہلے نہیں۔ پھر سورہ حامیم مومن کی آیت ربنا امتنا نصرتین، اب یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ بھائی کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا، اب تھوڑا سا صبر کر رہے ہیں، میں ذرا جلدی جلدی چل رہا ہوں کیونکہ 80 آیات ہیں، 80، اور ہم نے تو دوسرا درس ہو گیا، ایک تیسرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بس فریق مخالف جو کچھ کہتا ہے اس کا ہم جواب دیں گے۔ اگر آدمی نے ایمان لانا ہو تو ایک آیت بھی کافی ہے، اور بندے نے بے ایمان بننا ہو تو 3 پارے بھی کافی نہیں ہیں، وہ سارا بھی سن کے بے ایمان رہتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے یہ قانون عام ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کیف تکفرون باللہ اور اس طرح کی آیات بڑے بڑے مفسرین نے ان کو رجعت کے رد میں ذکر کیا ہے، یہ ہے نقطہ سمجھنے والا، رجعت کے رد میں ذکر کیا جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں کا عقیدہ رجعت کس کے بارے میں؟ نبی پاک کے بارے میں، اور آئمہ کے واپس آنے پر اور زندہ ہونے کا، اس کے رد میں آئمہ نے اس کو پیش کیا۔ تو جس امام نے اس آیت کو عقیدہ رجعت کے رد میں پیش کیا، اس امام نے تصریح کر دی کہ یہ آیت قانون اور کلی ضابطہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی قانون یہی ہے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے کوئی قانون اور ہوتا تو رد رجعت میں اس آیت کو پیش کرنا ہی صحیح نہیں بنتا۔ رجعت کے رد میں یہ استدلال بنتا ہی تب ہے کہ رسول اللہ کے لیے بھی ضابطہ یہی ہو، اہل اللہ کے لیے بھی ضابطہ یہی ہو، ابو بکر و عمر عثمان علی کے لیے بھی ضابطہ یہی ہو، اور عمر شہید بھی ہے، ذرا خیال کرنا، عثمان شہید بھی اور منصور شہید بھی، معلوم ہوتا ہے نبی کے لیے بھی یہ قانون، شہید کے لیے بھی یہی قانون، عامت المومنین اور کفار سب کے لیے دوسرا جو قانون کلی ہے کہ موت سے جو جدائی ہو گئی تھی یہ جدائی رہے گی قیامت والے دن تک، اس سے پہلے کسی نبی کی مبارک روح اس کے مقدس وجود کے اندر نہیں ہوتی، کسی شہید کی روح۔ حیات شہداء پر انشاءاللہ اگلا درس ہوگا، خیال کر رہے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ شہیدوں کی حیات ہے کیا، تو اور لوگوں نے یہاں پر ڈنڈی کیا لگائی ہوئی ہے، تو کسی نبی کی روح بھی بدن میں نہیں، شہید کی روح بھی بدن میں نہیں، یہ سب کے لیے ضابطہ عام ہے۔ اب یہ تو قانون کلی ہے، اب سپیشل 3 ایتیں میں دکھاتا ہوں جو انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے لیے، خاص طور پہ انبیاء کے لیے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ عقیدے میں ڈنڈی مارتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں، نام انبیاء کا لیتے ہیں، اور وہی عقیدہ ابو جہل کے لیے بھی رکھتے ہیں، اندرا گاندھی کے لیے، ہر کافر مشرک سکھ ہندو کے لیے رکھتے ہیں، لیکن درمیان میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو میں آپ کو سپیشل آیات، عام آیتیں سب کو شامل ہیں، سب کے لیے قانون ہے۔ اب ذرا سورہ مریم نکالیں، بالکل شروع میں وسلام علیہ یوم ولد، ہاں بھئی آیت نمبر 15، 16 پارے کا پہلے پا اس کے قریب 277، ماشاءاللہ، یہ جوان اب قابو ہو گئی ہے۔
اس طرح سارے محنت کرو نا، قرآن کے ماہر بن جاؤ. اور یہ جو سبق پہ آپ آتی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سبق قرآن سمجھنے کے لیے آنے کا ثواب کتنا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مسئلہ قرآن کا سمجھنا 80 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یہ تو مذہب کی کتاب ہے، ایک مسئلہ سمجھنا. یہ تو اب ہم لوگ غافل ہو گئے. صحابی مدینہ سے چلا ہے دمشق، مدینہ سے دمشق سپیشل سواری لے کر، اور وہاں حضرت ابو دردہ تھے. تو انہوں نے کہا جے تو من مدینہ الرسول، رسول کے شہر سے آیا ہوں، اور مجھے کوئی اور کام نہیں تھا، صرف ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا. ذوق دیکھو صحابہ کا. آپ تو محلے کے قریب رہتے ہیں اور بسترے سے نکلنا گوارا نہیں. اور کئی کو خطرہ ہوتا ہے کہ قرآن سنا تو کہیں ہدایت نہ مل جائے، اس لیے بزرگوں والے اقوال پہ اکتفا کرو. تو حضرت ابو دردہ نے آگے سے عجیب جواب دیا. انہوں نے فرمایا اچھا پھر ایک حدیث سن لے. پیغمبر کریم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے. یہ لازمی نہیں کہ جو مدرسے میں طالب علم بیٹھے ہیں صرف یہ ہیں، جو بھی قرآن سیکھنے آئے، جس عمر میں آئے، سب کو عام ہے، تو اس کو اللہ کئی انعامات دیتے ہیں. ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ بلوں میں بیٹھی ہوئی کیڑیاں مکوڑے اور دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. مغفرت کی دعا، یا اللہ جو تیرا قرآن سیکھنے چلا ہے اس کے گناہ معاف کر دے. یہ مور و ملخ بھی حتی الحیتان فی البحر، سمندری مخلوق بھی. اور فرمایا اس کے اکرامن فرشتے اپنی پروں کی حرکت کو بھی روک دیتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نیچے پر بچھاتی ہیں اکرام کے لیے. تو یہ صرف ان طالب علموں کے لیے نہیں جو مدرسے میں بیٹھے ہیں. آج کل تو جو بدعتی مولوی کے پاس طالب علم بیٹھ رہے ہیں، ان کے سامنے تو شیطان بازو پھیلاتا ہے. فرشتے تو بدعتی استاد بدعتی ہو، اس طالب علم کے سامنے فرشتے کون سے پر پھیلاتے ہیں؟ شیطان دونوں بازو پھیلا کے کہتے ہیں ہاں میرا پتر، ہاں میرا بیٹا، اس کے بعد میرے بعد تو میرا کیا مقام ہے، تو میرا جانشین ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا ہے. جو بوڑھا سیکھنے آئے، ریڑی والا سیکھنے آئے، اور آپ بھی اگر یہ طرح پیدا کر لینا کسی عالم کو پکڑے، عالم بدعتی نہ ہو، اس کو کہے یار یہ آیت تو مجھے سمجھا، اس میں کیا ہے، پھر مزہ ہے نا. یہ تفکر ہے، یہ غور ہے. ایسے جوانیاں ضائع کر کے آج کل کیا وہ موبائلوں پہ سانپوں والی گیم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بے وقوف گدھا بیٹھا ہے لوڈو دیکھ کر، لوڈو، تاش، سارے شیطانی کھیل اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی کا آپ کو ضرورت ہو، پوری دنیا کے خزانے اس کے بدلے میں دیے جائیں تو وہ حق ادا، وہ آپ کو لمحہ نہیں مل سکتا. سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے. اپنے وقت کی قیمت سمجھو. اور سب سے بہترین مشغولیت وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر ہے، آیات کو سمجھنا ہے. اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا اس کو سمجھنا. جو آدمی اس چکر میں پڑ گیا، وہ بستر پہ پڑا ہوگا نا، اس کے ذہن میں قرآن کی آیت کی تفکر ہوگا، اس آیت میں کیا ہے. وہ راستے پہ ہے، اس کی سوچ ادھر ہے. ورنہ یہ سوچ کی تو کوئی لگام نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے سوچ کو کسی ایک طرف لگاؤ گے نہیں تو پھر شیطان اس سوچ کو لے اڑے گا. کیونکہ آدمی کے دل قالب کہتے ہیں، قالب کا معنی الٹنا پلٹنا. تو اس کو آپ اگر کتاب و سنت کی طرف لگاؤ تو فائدہ ہوگا. اگر کھلا چھوڑو گے تو یہ سرکش گھوڑا ہے، یہ کبھی کہیں دوڑے گا کبھی کہیں. اس کو پابند کرو. خیر آؤ یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی کی بات ہے. اور نبی بھی کیسا، شہید بھی، نبی بھی، شہید بھی، نبی بھی. اور وہ اللہ نے ساری ان کی تعریفیں کی لمبی. مکدی چکدی گل
فرمایا وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم یموتو، اور جس دن مریں گے، جس دن مریں گے، جس دن مریں گے۔ اب تم موت کا لفظ بولو تو کہ مماتی ہے جی، یہ مماتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اچھے اچھے مولوی کہتے ہیں جی پردہ فرما گئے، پردہ برقع بٹا گئے، پردہ فرما گئے، انتقال شریف۔ اس کو بے ایمانہ قرآن موت کا لفظ بول رہا ہے۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا پردہ فرما گئے، برقع بٹا گئے جی بزرگ، پردہ فرما گئے جی؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ آپ خاموش ہو گئے؟ نہیں کہتے؟ پردہ فرما گئے، برقع بٹا گئے۔ اللہ نے کیوں فرمایا انکا میتون وانہم میتون؟ اے میرے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے۔ کوئی ترجمہ اٹھاؤ، بے شک احمد رضا خان کا اٹھا، اس کو یہاں پردے والا معنی کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ اس لیے میرا بھائی کہ موت نبی کی شان کے خلاف نہیں۔ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور نبی کے لیے موت عیب نہیں ہوتا۔ یہ للڑ بے ایمان نے اپنی روٹی بنانے کے لیے مشہور کیا ہے کہ نبی کی موت کا لفظ بولنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جو اللہ پابندی لگا رہا ہے کہ رائنا نہیں کہنا، حالانکہ صحابہ کی نیت بھی صاف تھی، لا تقولوا رائنا۔ اگر موت یا میت یا ممات کے لفظ میں بے ادبی ہوتی تو بار بار قرآن انبیاء کے لیے نہ بولتا، حالانکہ قرآن نے جتنی موت ممات کا لفظ انبیاء کے لیے بولا ہے اور کسی کے لیے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب دیکھو بولے دا یوم یموتو، اور جس دن مرے گا، آگے خیال کرنا ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ زندہ کر کے کون؟ یحییٰ پیغمبر۔ یحییٰ اللہ کا نبی بھی ہے، شہید بھی ہے، یحییٰ کی بھی وہی حالت ہے، ولادت بھی، پھر کیا ہے؟ موت، ولادت کے بعد موت، اور موت کے بعد بعث ہوگی قیامت والے دن۔ کیا بھی قبروں میں زندہ ہے؟ یوم یبعث حیا۔ اسی لیے اس کا معنی سب مفسرین نے یہی کیا ہے۔ جو مفسرین کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کئی حضرات کہتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتی ہیں، ذرا خیال کرنا ہے۔ پہلے اردو ترجمہ دیکھو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ انتقال کریں گے، اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت میں، سارے بولو، قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آپ ذرا بتائیں زندوں کو زندہ کیا جاتا ہے یا مردے کو؟ جی زندہ کو کیا جاتا ہے یا مردے کو؟ تو موت سے لے کے قیامت تک کیا ہوں گے؟ میت۔ اور پھر حضرت یحییٰ کو بھی اللہ زندہ کرے گا قیامت والے دن، یوم یبعث حیا۔ یہ میرا معنی نہیں ہے، ذرا سن مفتی شفیع صاحب معرف القرآن والے بزرگ، وہ بھی لکھ گئے۔ اب ہم جب یہ حوالے دیتے ہیں نا، یہ الزامن دے رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کے اندر لفظ ہے یبعث حیا، باس بھی سمجھا چکا ہوں، حی بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن ان پر اتمام حجت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب فرماتی ہیں جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر، اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر۔ شیخ الہند نے بھی یہی معنی کیا، جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر،
اور حقانی نے بھی یہی معنی کیا جس دن وہ مریں گے اور جس روز کے زندہ ہو کر اٹھیں گے. یہ تفسیر حقانی ہے، زندہ ہو کر اٹھیں گے. تو بہرحال پیر کرم شاہ نے بھی یہی معنی کیا، بریلوی مکتبہ فکر کا پیر کرم، وہ بھی کہتا ہے جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. ضیاء القرآن احمد رضا نے یہاں کمال کی ہے، کہتا ہے جس دن مردہ اٹھایا جائے گا. احمد رضا کا ترجمہ جس دن مردہ اٹھایا جائے گا، وہ بے ایمانہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کہتے ہیں جس دن مردہ اٹھایا جائے گا. ویسے اگر کوئی کہے نا نبی کے لیے مردہ کا لفظ تو بریلوی للڑ سارے پیچھے لگ جاتی ہیں، ہو جی نبی کے لیے. تو جہاں احمد رضا نے کہا جس دن مردہ اٹھایا جائے گا، نبی مردہ اٹھایا جائے گا، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے. خیر دوسری آیت بھی دیکھو، دوسرا بھی نبی ہے اور وہ ہے یہ آیت نمبر 34 33، یہی صورت ہے سورہ مریم. والسلام علیہ یوم ولدت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، با یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، با یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ کی بھی 3 حالتیں. ولادت کے بعد آئے گی ان پر بھی موت. حضرت عیسیٰ پر موت مانتے ہو کہ نہیں؟ آئے گی ان پہ موت. آج کل کئی ایسے جاہل منکرین حیات عیسیٰ وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہے، تو کلو شیء ہالک کلو من علیہ فان کلو نفس ذائقۃ الموت. میں کہتے ہیں یہ آیت تو تب پڑھ کے ہم کہیں حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی، ہم تو موت ثابت کر رہے ہیں. جھگڑا یہ ہے کہ آ چکی ہے یا نہیں، قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. ایک نبی عیسیٰ ابھی ان پہ موت نہیں آئی، اور قرب قیامت وہ اتریں گے. ادلہ قطعیہ سے مسئلہ ثابت ہے، اور اتریں گے مرنے کے لیے، زمین پہ اتریں گے جہاں پر دجال کو قتل کر کے پھر آخر جہاں مر کے دفن ہونا ہے وہ یہ اموتو، جس دن میں مروں گا. آگے کیا ہے؟ با یوم ابعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اسی لیے حافظ ابن کثیر نے جہاں پر لفظ لکھا کسائر الخلائق، جس طرح ساری مخلوق قیامت کے دن زندہ کی جائے گی، مجھے بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. کسائر المخلوق، سائر الخلق. اور جہاں پر امام قرطبی نے معنی کیا ہے عجیب معنی، فرماتے ہیں ان کی 4 حالتیں ہیں. لأن له احوالا ثلاثہ فی الدنیا حیا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتا، وفی القبر میتا، وفی القبر میتا، فی القبر میتا، قبر میں کیا ہوں گے؟ میت. یہ عجیب بات ہے، ادھر قبر اور اندر زندہ. حالانکہ قبر تمام اہل لغت نے معنی کیا مقر المیت، مقر المیت، مدفن الموتا. یہ نیا فلسفہ نکلا ہے للہڑ برادری کا، ادھر قبر بھی ادھر زندہ بھی. تو کہتے ہیں مردے کے رہنے کی جگہ کو آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لے، قبر ہے مردہ کے رہنے کی جگہ، ادھر قبر بھی ہے ادھر زندہ بھی، ادھر موت بھی ہے ادھر حیات بھی ہے، موت بھی دنیاوی حیات بھی دنیاوی. ان کا یہ وہ فرقہ ہے کہ مناطق بھی حیران ہے کہ جمع بین النقیضین کا دنیا میں کوئی قائل نہیں، لیکن یہ فرقہ اس کا بھی قائل ہے. 2 نقیضوں کو جمع کر لو، جمع بین الضدین، سارے منطقی سر پھرے، وہ بیچارے سوچ سوچ کے
فیصلے کرتے رہے، دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی، دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ واحد للڑ برادری وہ ہے جنہوں نے نقیضین کو جمع کر کے دکھائے ہو سکے۔ موت بھی تھے، حیات بھی دنیاوی، موت بھی دنیاوی، دونوں جمع کیے۔ ویسے آپ کے نزدیک دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگا تو، یا دونوں جمع، رات بھی تے دن بھی دونوں جمع ہو سکتی؟ ہاں، دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ خیر فرماتے ہیں فی القبر میتا، قبر میں نبی میت، وفی الآخرت مبعوثا، آخرت میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی حضرات نے، میں حیران ہوں جہاں روح البیان والا مفسر، حالانکہ صوفی صاحب بیچارہ، صوفی صاحب اسماعیل حقی، اس نے بھی بڑی زبردست بات کی، کہتا ہے کہ تین حالتیں، اب یہاں پر کہتے ہیں اگر کوئی سوال کرے تجھ سے، سوال کرے کہ قبر میں میت قیامت کے دن زندہ ہوگا، تو نبی کی حیات نہیں مانتے، حیات الانبیاء تو حق ہے، پھر حیات کا کیا معنی؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ اب جواب دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بل جواب یہ ہے الاولا حیات فقط، بس ثانیہ حیات الروح والجسد معا، کہتے ہیں موت کے بعد کی جو حیات ہے فقط روحانی ہے، اور قیامت کو جو حیات ملے گی روح بدن میں آئے گا، روح جسم دونوں کی حیات ہوگی۔ جواب دے دیا دونوں کا فرق۔ خیر اب ایک آیت اور بھی دیکھو، سورۃ الشعراء، یہ جناب آیت نمبر 81 ہے، پارہ 19 ہے۔ صفحہ نمبر 335، والذی یمیتنی، یہاں حضرت ابراہیم مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا تو مختصر مسئلہ الہ ہوا نا، 5 دروس ہوئے، اب وہاں میں نے انبیاء کی تقریریں ذکر نہیں کی۔ یہ بھی ایک عنوان ہے مسئلہ الہ کا کہ انبیاء نے کیسے مسئلہ الہ بیان کیا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے، لا الہ الا حضرت ابراہیم نے جہاں کیا۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم کہتے ہیں الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر میری رہنمائی کی، اور وہ ذات یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ پنڈی والوں کو تو بڑی شفا دیتا ہے، وہاں پر خاک کے شفا کے بورے بھر کے لے آتی ہیں، یہ کیا جی شفا مل رہی ہے، اور اس کو خود نہیں پتا کہ جس کی قبر سے تو شفا مانگ رہا ہے وہ آپ تو مر چکا ہے، اور موت سے بڑی بیماری تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ مرضوں سے بچا سکتا ہوتا تو اس پہ موت کیوں آتی؟ خود مر گیا اور اس کی قبر سے بورے بھر کے لے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل ہے، کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ
فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، پیغمبر بیمار بھی ہوتا ہے، اور جو خود بیمار ہو وہ مشکل کشا نہیں، وہ شافی الامراض نہیں، وہ شفا دینے والا نہیں۔ یہ ہسپتالوں کے اوپر بھی آیت لکھتی ہے، اگر جاؤ نا اذا مرضت فہو یشفین، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سننا، والذی، وہی ذات، یمیتنی، جو مجھے مارے گا، یمیتنی، مجھے موت دے گا، اور اگلا کیا ہے، ثم، پھر مجھے میت رکھے گا، موت دے کر۔ یہ ثم تراخی للزمان کے لیے، علماء جانتے ہیں اس کا ہماری زبان میں معنی بنتا ہے موت دے کر پھر مجھے میت رکھے گا، یہ موت کی حالت میں رکھے گا، ثم رکھے گا، ثم یحیین، یہ ثم وہی ہے یوم القیامہ والا، اس لیے تمام مفسرین نے جہاں معنی کیا یوم القیامہ، اگر ایک مفسر بھی یہ معنی نہ کرتا، سورہ المومنون والا ضابطہ جہاں پر بھی جاری ہوتا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو جہاں ثم یحیین، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں یا نہیں؟ جی، اللہ کے مقرب نبی ہیں، خلیل اللہ پیغمبر، ان کا بھی قانون یہی ہے کہ موت کے بعد پھر زندہ کب ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ حضرت یحییٰ نبی بھی اور شہید بھی، قانون کیا ہے؟ موت کے بعد پھر روح کب بدن میں آئے گی، اور روح بدن والی زندگی کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی، روح اللہ بھی، ان پہ بھی جب موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندہ کب ہوں گے؟ قیامت والے دن۔ اور یہی قانون تھا ثم انکم، وہ جو آپ نے پڑھا سورہ المومنون میں، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ چند آیات میں نے پیش کیا، اب اس پہ بھی بہت سارے حوالے ہیں، صرف ان صوفیوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں جن کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا کرتی ہیں، یہ اپنا معنی نہیں کر رہا۔ اگر اردو جانتا ہے تو اردو کی تفسیر دیکھ لے، یہ کشف الرحمان ہے، جس پر تمام علماء دیوبند کی تصدیقیں بھی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری دیوبندی برادری تو جہنم سے بچے نا، اس لیے ان کعبہ کوئی بریلوی ہے اس کو بھی دے دوں گا۔ تو کشف الرحمان والے بزرگ فرماتی ہیں جو اپنے وقت پر مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا، جو اپنے وقت میں مجھے موت دے گا پھر قیامت میں مجھے، موت کے بعد پھر یہ زندگی کب ہوگی؟ بولو، قیامت کے دن۔ یہ کشف الرحمان ہے۔ اور علامہ عبد الماجد دریابادی وہ فرماتے ہیں وہ موت و فنا طاری کرنے والا بھی، اور وہی جزا سزا کے لیے دوبارہ جلانے والا بھی۔ جلانا، زندہ کرنا، ایک ہوتا ہے جلانا، ایک ہوتا ہے جلانا۔ جلانا کا معنی زندہ کرنا، زندہ کرنے والا بھی۔ علامہ عبدالحق حقانی اس کا معنی کرتے ہیں پھر قیامت کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ دوبارہ یا سے بارہ؟ ہاں، دوبارہ وہی زندہ کرے گا، دوسری حیات ہوگی قیامت والی، تو دوبارہ قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح بیان القرآن حضرت تھانوی کی فرماتی ہے جو مجھ کو وقت پر موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا۔ یہ بیان القرآن ہے، اردو ترجمہ ہے۔ اب دیکھو بھائی میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے دوسرا کیا نقطہ بیان کیا، بالکل مختصر خلاصہ۔
پہلا نقطہ کیا تھا؟ موت کی حقیقت، کہ ہر ایک کے لیے موت کا ضابطہ یہی ہے کہ روح کا ظاہراً باطناً جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، جسم سے روح جدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نقطہ جو میں نے آج آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ زمر سے 1، سورہ المومنون سے 2، حامی مومن سے 3، سورہ بقرہ سے 4، پھر 3 ایتیں میں نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے، 2 مریم سے، 1 شعراء سے، تو یہ تقریباً 7 آیات بن گئی آج کے سبق کی۔ اس میں کیا مسئلہ آیا ہے؟ مسئلہ یہی آیا کہ موت کے بعد کسی کی روح پھر اس بدن میں واپس آتی نہیں، پھر روح واپس لوٹ کے آئے گی قیامت والے دن، اور یہ مسئلہ بھی ہے قطعی اور منصوص مسئلہ ہے۔ اب ہمارا دوسرا درس ختم، تیسرے درس کا تیسرا نقطہ ہوگا۔ اب جن دوستوں نے یہ درس سنا ہے، درس کے نقطے کو ذہن میں رکھ کے کہ روح قیامت تک بدن میں واپس آتی نہیں، اس پر کسی کو اشکال ہے، سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب لفظ کل نفس